السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے. تقریباً آج 12 تاریخ ہے شعبان کی. بڑا مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں روایات اور احادیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات بڑی فضیلت والی آتی ہے. پورے سال کے اندر یہ مہینہ، اس مہینے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 15 یعنی 14 شعبان شب برات، جس کو ہم جانتے ہیں شب برات کے نام سے، وہ رات آتی ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو، امت مسلمہ کے انسانوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. اس مہینے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا تکمیلہ ہے. 15 دن پہلے تقریباً یہ رات آتی ہے. اس کے بعد میں گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تم صاف ستھرے ہونے کے بعد میں اللہ سے توبہ، استغفار گڑ گڑا کر مانگنے کے بعد میں پھر میرے مبارک مہینے کو پانا. بہرحال یہاں اس وقت جو بات کرنی ہے وہ شعبان کے متعلق ہی بات کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو رات آتی ہے اس میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کس عبادت پر عمل کرنا چاہیے، کون سی چیز بہتر اور اچھی ہے ہمارے لیے اور کون سی چیز بری ہے اس مہینے کے اندر، اس رات کے اندر. یوں تو روایات اور احادیث کے اندر آتا ہے، بہت سے لوگوں کا سوال ہے
اور بہت سے لوگ تذبذب میں ہیں کہ اس رات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب برات کی جو رات ہے اس کا کہیں حدیث اور قرآن سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کا یہ عقیدہ اور یہ غلط فہمی ہے، ان کو تاریخ کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر، صحابہ کے آثار کے اندر اس کی کہاں تک اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ کتنے صحابہ سے جی؟ 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ کچھ روایات وہ ہیں جو کمزور درجے کی ہیں، ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن فقہا اور محدثین نے بیان فرمایا کہ بظاہر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت کمزور ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن کافی روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کمزوری کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ ہے، بزرگان دین اور علماء کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں، اس پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد میں صحابہ کا نمبر آتا ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد میں ائمہ مجتہدین کا نمبر آتا ہے، علماء اکرام آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، ہم ان کے طریقے کو فالو کرنے والے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا عالم، سامنے والا بندہ، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ یہ رات جو ہے قابل فضیلت والی رات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے پھر پوچھ لیتے ہیں۔ میرا یقین اس عالم پر ہے، اگر اس نے آپ کو صحیح بات بتا دی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسی عالم سے پوچھیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا عالم اس بات کو دوسرے طریقے سے بتا دے اور وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، پھر آپ اس غلط فہمی میں رہیں، پتہ نہیں یار یہ رات میں تو ہم تذبذب میں ہیں، یہ فضیلت والی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر جو ہمیں کام کرنا ہے، جو ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آج کل تو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ اس رات کے اندر فلاں سورت پڑھی جائے، فلاں رکعت پڑھی جائے، فلاں رکعت میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے، اتنی بار پڑھی جائے، اور دوسری میں اتنی بار پڑھی جائے۔ یہ کہیں بھی کتابوں کے اندر ثابت نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، یہ رات قابل عبادت کی رات ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص طریقہ عبادت کا ملا ہو کتابوں کے اندر، کہ اس طریقے سے آپ کو عبادت کرنی ہے، اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ معراج پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، معراج پیارے نبی نے فرمائی ہے، لیکن اس معراج کی رات کے اندر کوئی خصوصی عبادت کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ تمہیں معراج کی رات میں یہ عبادت کرنی ہے۔ معراج کا مسئلہ کچھ اور یہاں شب برات کا مسئلہ، تقریباً 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں، اور وہ 10 صحابہ کچھ صحابی ہیں جن سے کم درجے کی یعنی کمزور درجے کی روایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب 10 صحابہ کا ہمیں عمل مل جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو منانا، ہاں غلط طریقے سے اس کو فالو کرنا،
غلط طریقے سے عبادت کرنا، یہ اس کے اندر غلط ہے۔ اب وہ غلط طریقے کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پوری رات ہی قرآن پڑھنا، جی پوری رات ہی ہمیں قرآن پڑھنا ہے، پوری رات ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری رات عبادت نہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ کسی چیز کو لازمی سمجھنا، کسی چیز کو ضروری اور اہتمام کے ساتھ میں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، حدیث میں اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کو فالو کرنے والے ہوں، اس طریقے کو اپنانے والے ہوں، اس طریقے کو ماننے والے ہوں جس پر نبی علیہ السلام گامزن تھے، صحابہ اکرام گامزن تھے۔ اور میں تو بار بار کہا کرتا ہوں کہ دین جو ہے اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ اور اتباع کس کی اتباع؟ دین نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام دین ہے، نہ کہ اپنی منمانی اور اپنی عقل کا نام دین نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ میں گھر میں نوافل کی عبادت کروں، تو ہمیں ان سے بتانا پڑے گا، ان سے کہنا پڑے گا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر اور کتابوں کے اندر بیان فرما دیا۔ ایک یہی کی دنیا کے اعتبار سے مثال سن لیجئے گا، ایک ہوتا ہے عام دربار اور ایک ہوتا ہے خاص دربار۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے عام دربار اور ایک ہوتا ہے خاص دربار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے کہ فرائض کی جماعت ہم مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ تمام امت کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دربار پیش کر دیا کہ ہر بندہ، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ اعلیٰ سطح پر یا اعلیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جا کر مسجد کے اندر فرض نماز ادا کرے۔ یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ ایک ہوتا ہے خصوصی دربار، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف بندے کا واسطہ ہوتا ہے اور اللہ کا واسطہ ہوتا ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے، وہ اپنے رب سے کس درجے پر بات کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس رات کے اندر حدیث میں آتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، اور یہ لفظ مستغفر استعمال کیا ہے، عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں۔ لفظ مستغفر واحد کا صیغہ استعمال لے کر آئے، جمع کا نہیں لے کر آئے 3-4 کا، بلکہ مفرد صیغہ لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو نفلی عبادت کرنی ہے، اگر آپ کو سنتیں پڑھنی ہے، اگر آپ کو نوافل عبادت پر عمل کرنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تنہائی کا گوشہ اختیار کریں، کیونکہ آج کل پوری دنیا کے اندر، اور ہم تو اپنے خاص طور سے ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کے اندر وہ خرافات، وہ بدعات اسٹارٹ ہوتی ہیں، ان بدعات کی شروعات کرتے ہیں جن کا بہت دور تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس رات کے اندر جب یہ رات آتی ہے تو ہمارا کام یہ رہتا ہے کہ ہم مسجدوں کو سجائیں، ہمارا کام یہ رہتا ہے کہ پٹاخے پھوڑیں، ہمارا کام یہ رہتا ہے گپ شپ میں پوری رات گزار دیں۔ گھومنے کا نام دین نہیں ہے، گھومنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی عقل پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق قدم اٹھانے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اگر ہے تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین ہے۔
اگر ہم نبی کے طریقے پر چل کر نبی کے اسوہ کو سمجھ کر ہم نفلی عبادت کریں گے تو یاد رکھیے گا وہ عبادت چاہے 1 منٹ کی ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے کی ہو، چاہے وہ پوری رات کی ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اور اگر ہم نے نبی کے طریقے سے ہٹ کر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر عبادت کو انجام دیا تو یاد رکھیے گا آپ پوری رات نہیں، پوری زندگی بھی اگر عبادت کرتے رہیں گے تو آپ کا کچھ بھی ہونے والا نہیں، بلکہ وہ عبادت ناکام اور نامراد رہ جائے گی، وہ کام نہیں آنے والی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عام دربار ہوتا ہے، ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے، وہ کسی بادشاہ سے یا کسی بڑے آدمی سے ملنا جاتا ہے۔ اب اس بندے سے اس بڑے آدمی نے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں بھائی فخر الدین صاحب، آپ کو 9 بجے ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے اور آپ سے خصوصی ملاقات کرنی ہے، پرائیویٹ کچھ بات کرنی ہے۔ اب یہ بندے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اصول کے خلاف چلنا۔ میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے بلایا ہے کہ خصوصی ملاقات ہونی ہے، آپ سے خصوصی بات کرنی ہے۔ اب یہ اپنے چند دوستوں کو اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم بھی چل رہے ہیں اور تم بھی چلو ساتھ میں۔ اب 10-20 اس کے دربار میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں ملاقات کی۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کی بات کی ناقدری کی نہیں کی؟ اس کی بے عزتی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ اس نے بلایا تھا کہ خصوصی بات کرنی ہے آپ سے اور آپ 10-15 آدمیوں کو لے کے چلے گئے۔ ایسا ہی حال اس وقت جو یہ مبارک راتیں آتی ہیں ان میں ہوتا ہے، اور آپ اس منظر کو دیکھ لیں گے 2 دن بعد خود دیکھ لیں گے کیا حقیقت ہوتی ہے۔ اور بہت سے آدمیوں کا عذر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر گھر پہ نفل عبادت کرتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، مسجد کے اندر لائٹیں جلتی ہوئی ہوتی ہیں، آدمی زیادہ ہوتے ہیں، لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے تنہائی میں بات کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کو بخش دوں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ مجمع کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہاں سے اٹھے جمال پور سے اندر شہر میں گئے، کچھ بائک گھمانے پہ رہتے ہیں، کچھ پٹاخے پھوڑنے میں رہتے ہیں، گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو پیر تلے روند کر، اور ہم اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم اس کام کو کرنے پر انجام ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی روکنے والا روکتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ تو مبارک رات ہے، اس میں ہم عبادت کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ہم لوگوں کو چاہیے اگر اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، کوئی خاص عبادت کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہم نماز پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں۔ 1 گھنٹہ کر لی ہے، آدھا منٹ کی ہے، 1 منٹ کی ہے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر 1 منٹ بھی مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے آپ نے چند گھنٹے اللہ کی عبادت کی ہے، چند گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لیکن وہ دکھاوا اور ریاکاری کے ساتھ میں کی ہے تو میرے بھائیوں وہ آپ کی عبادت مقبول نہ ہوگی۔ بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور 1 منٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ میں کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ میں عبادت نہیں کرتا تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے گھنٹے اور کتنی راتیں جاگے تھے،
اس کے یہاں تو اگر فہرست میں نام آنا ہے، اگر آپ فہرست میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، 1 منٹ ہو اخلاص کے ساتھ میں ہو تو اس کے ہاں مقبول ہوگا، اور اگر ہمارا ریاکاری کے ساتھ میں 1 گھنٹہ نہیں پوری رات بھی عبادت کریں گے تو وہ مقبول نہ ہوگی۔ دوسری بات یہاں ایک اور عرض کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر ایک چیز اور بہت زور و شور سے ہوتی ہے، یعنی اس دن حلوہ، بڑے ہاتھ ہے حلوہ کھانے میں لگا دیا، اور یہ سب کے اندر ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے کسی بھی دین کے طبقے سے تعلق ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حلوے کا دور تک کہیں سے ثبوت نہیں ہے اس رات۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ دین اتباع سنت کا نام ہے، دین اپنی من مانی اور اپنی من مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ بہرحال جب شیطان نے سوچا کہ بھئی اس رات کے اندر اتنے لوگوں کی یعنی اتنے انسانوں کی مغفرت ہوگی، روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اتنے انسانوں کی مغفرت اس رات کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا شیطان نے بھی سوچا کہ میں اپنا حصہ لگاؤں، نعوذ باللہ کہیں یہ مجھے ناکام نہ کر دے، مجھے یہ ختم نہ کر دیں، تو اس نے حلوہ پکانے میں لگا دیا، اس نے خرافات میں لگا دیا، اس نے پٹاخے پھوڑنے میں لگا دیا، آتش بازی میں لگا دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر کوئی طریقہ ہمارے لیے اپنانے کے قابل ہے تو وہ طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ تیسری بات یہاں ایک اور عرض کرنی تھی، وہ روزے کے متعلق ہے۔ 15ویں شعبان، اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ میں کچھ لوگ رکھتے ہیں اور لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ بھئی اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے محرم کا روزہ، شوال کے روزے ہیں، اور بھی روزے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے یہ روزے مستحب ہیں، ان کا ثواب ہے، لیکن کہیں بھی کسی کتاب کے اندر، کسی حدیث کے اندر یہ بات آپ کو نہ ملے گی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مستحب بھی نہیں لکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ اس شعبان کے مہینے میں پورے مہینے کے اندر اگر کوئی پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے 28 29 کو چھوڑ کر یعنی 27 تک تو افضل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس رات کے اس مہینے کے اندر نہیں بلکہ آپ کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے، یعنی ایام 20 جن کو کہتے ہیں، 13 14 15 ان تینوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر 3 روزے رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے رکھے تھے اور ہم بھی رکھ رہے ہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے، یہ ہے کہ سنت ہے، یہ ضرور ہے، اس کو لازم نہ سمجھے بلکہ یہ یقین ہے اس کا کہ پیارے نبی نے رکھا تو ہم نے بھی رکھ لیا، اور یہ عمل کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی یہ پیروی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس وجہ سے رکھا کہ ضروری ہے، التزام کیا اور لازم سمجھ لیا اور شب برات کے ارکان میں داخل سمجھ لیا تو میرے بھائیوں بلکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات ایک اور کرنی تھی جو یہ اس رات کے اندر یہ بات بھی بہت زیادہ زور و شور سے ہوتی ہے، اور اس کو بھی بڑے زور و شور سے نوجوان بڑے بوڑھے اپناتے ہیں کہ قبرستان جانا۔ کہاں جانا جی؟ قبرستان جانا۔ قبرستان کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایات اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب برات کے دن، اس دن
یعنی جس دن شب برات تھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ شب برات پہ قبرستان گئے۔ اگر کوئی اس مقصد سے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی اس کو لازم سمجھے اور اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے اور ہر شب برات پر اس کا اہتمام کرے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے ہٹ کر ہم اپنانے والے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، چاہے وہ پوری زندگی عبادت میں لگا لیں، یاد رکھیے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ اور جو نبی کے طریقے کو فالو کرے گا، چاہے اس کا 1 منٹ ہو، 1 سیکنڈ ہو، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر اخلاص کے ساتھ میں ہو گیا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔